نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بینۃ منک آمین یا رب العالمین۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے ان مجالس میں، وہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 4 جامع دروس شامل ہیں۔ سورۃ العصر ایک مکمل لیکن نہایت مختصر سورت، پھر آیت البر ایک آیت لیکن طویل آیت، پھر ایک رکوع سورہ لقمان کا دوسرا رکوع مکمل رکوع، پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیات جو 2 رکوعوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ 4 دروس تھے جامع، جن میں انسان کی نجات کے لیے جو لوازم ہیں، جو شرائط ہیں، ان سب کا بیان جامعیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں مباحث ایمانی شروع ہوئے۔ پہلا درس تھا سورہ فاتحہ پر مشتمل، ام القرآن، اساس القرآن۔ دوسرا درس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی 6 آیات پر مشتمل تھا۔ پھر ہم نے ایک خاکے کی شکل میں ایمان کی اقسام کے بارے میں گفتگو کی کہ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ اقرار باللسان سے ہے، زبان سے کسی شخص کا اقرار کرنا۔ اس سے انسان کو دنیا میں ایک لیگل سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کے حقوق معاشرے کے اندر یا اسلامی ریاست میں ایک مکمل شہری کے حقوق اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ لیگل سٹیٹس جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، لا یزید ولا ینقص، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی۔ یہ تو ایک اسٹیٹک شے ہے، جامد شے ہے۔ وہ قانونی حقوق جو ہے وہ برابر ہے، کسی متقی انسان کے زیادہ نہیں ہوتے اور کسی فاسق و فاجر مسلمان کے کم نہیں ہوتے۔ یہ تو ہے قانونی ایمان، جس پر مزید ہمیں بحث کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ تو ہم سب کو حاصل ہی ہے، والدین کے ذریعے سے ہمیں مل گیا ہے۔ البتہ حقیقی ایمان وہ ہے جو دل کے یقین کی کیفیت پر مشتمل ہو، تصدیق بالقلب، دل کی گہرائی کے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ اگرچہ اس کے بھی درجے ہوں گے گہرائی کے اعتبار سے، کس کا کتنا گہرا ہے اور گہرا ہے اور گہرا ہے، اس میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنا چکا ہوں۔ لیکن یہ کہ دل کے اندر تصدیق ہونی چاہیے، کسی نہ کسی درجے میں یقین کا عنصر ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ ایمان جو آخرت میں معتبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہے، ہم تو دلوں کے حال کو جان نہیں سکتے۔ دنیا میں ہماری مجبوری ہے کہ انسان کے قول پر ہم سارا دار و مدار رکھیں اپنے معاملات کا۔ آخرت میں واسطہ ہے اس ہستی سے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے حالات سے واقف ہے کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہاں وہ ایمان در حقیقت وہی معتبر ہوگا جو دلی یقین والا ایمان۔
اچھا، یہ دلی یقین والا ایمان بھی دو طرح پر پیدا ہو سکتا ہے، تقلیدی انداز میں، غیر شعوری انداز میں۔ آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے اور اب اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، تو اس تسلسل عمل کے نتیجے میں بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اگر اصحاب یقین کی صحبت آپ کو میسر آتی رہے تو ان کے قرب اور صحبت کی وجہ سے بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ غیر شعوری ایمان ہوگا، اس میں کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوگا، فہم کا، بصیرت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے اقتصادی ایمان، جو انسان اپنے غور و فکر، سوچ و بچار کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے، اور وہ در حقیقت شعوری ایمان ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس کے ذیل میں پھر ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی طویل آیت میں پہلی حقیقت یہ واضح کی گئی کہ جہاں تک اللہ پر ایمان کا تعلق ہے، وہ کسی منطقی دلیل سے، کسی سائنسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا وجود، اللہ کی ہستی، یہ کسی منطقی دلیل سے یا کسی سائنٹیفک آرگومنٹ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اندر انسان کے موجود ہے، صرف ظہور کا اور نسیان کا، بھول کا پردہ طاری ہو گیا، لہذا آیات کے حوالے سے یاد دلایا جاتا، دیکھو کوئی یاد آیا تمہیں، فلاں شے کو دیکھو، یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ یاد آ گیا۔ تو اگر تو یاد آئے گا تو اندر سے یاد آئے گا، آپ باہر سے ایمان باللہ کسی کے دل میں داخل نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر نہیں۔ اسی لیے آیات کا لفظ قرآن مجید میں آیا۔ آیت کہتے نشانی کو ہے، نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر کچھ یاد آ جائے۔ وہ یاد آنا سپونٹینیس ہوتا ہے، از خود ہوتا ہے، اس میں کوئی اور جو ہے آپ تکلف کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے نبی، آپ تو یاد دہانی کی کوشش کیجئے، اور آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، آپ کو داروغہ نہیں ہے، آپ ان سے اللہ کی ہستی کو منوا نہیں سکتے، وہ تو ان کے اپنے اندر سے ابھرے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد پھر منطقی دلائل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ، اور پھر جب کسی نبی یا نبی کے امتی داعی کی آواز کان میں پڑتی ہے، وہ انہی امور کی دعوت دے رہا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان سمعی ہے، ایمان بالرسالت۔ اب در حقیقت اسی مفہوم کو سورہ نور کی جو آیات ہیں، ان کے اندر آیات نور، یہ مشہور ہے قرآن مجید کی آیات، اور بہت یوں سمجھیے کہ فضیلت والی ہے۔ ان میں ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا، اس کو یوں سمجھیے، یعنی یہ جو سورہ آل عمران کا رکوع تھا، اور اب جو ہم پڑھنے چلے ہیں سورہ نور کا 5واں رکوع، ایک حقیقت کو دو مختلف اندازوں میں پیش کیا گیا، دو اسلوب مختلف ہیں۔ ان دونوں اسالیب کا جو فرق ہے وہ یوں سمجھیے کہ حصول معرفت کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے خارج کے دنیا کا مطالعہ، مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ آیات آفاقیہ جو پھیلی ہوئی ہے، ان کو انسان دیکھتا ہے اور کوئی یاد آتا ہے کہ یقیناً کوئی ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی نہ کوئی ہے۔ ردائے لالا گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، کوئی ہستی ہے ان کے پیچھے۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرانگ زندگی۔ قرآن مجید بھی آیات کو تقسیم کرتا ہے آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ، چنانچہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بھی بے شمار آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو آیات آفاقی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ انہوں نے دیکھا نہیں کیسے اونٹ کی پیدائش ہے، خلقت ہے، اس کو ماحول کے ساتھ کتنا سازگار بنا دیا گیا،
اپنے اس پورے کلائمیٹ کے لیے، اس علاقے کے لیے موزوں ترین جسم عطا کیا گیا. ہفتہ ہفتہ بھر پانی نہ ملے اس پر گزارا کر سکتا ہے وہ، بغیر پانی پیے، بغیر خوراک کے. یہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ جہاز ہے، صحرا کا جہاز، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی خلقت میں کتنی اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں. پھر آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح اس کو اٹھا دیا گیا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، تو یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جبا دیے گئے زمین کے اندر. فذکر، تو اے نبی آپ بس یاد دہانی کرائیے، نشانیاں دکھائیے اور یاد کرانے کی کوشش کیجیے. انما انت مذکر، آپ تو بس یاد دلانے والے ہیں. انما یہ کلمہ حسر ہے، اس سے زیادہ آپ کا کوئی رول ہے نہیں. یاد آئے گا تو خود بخود آئے گا، نہیں آئے گا تو آپ منوا نہیں سکتے. لسکا علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کو داروغہ نہیں. یہی مضمون آیا ہے سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر پوری مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ قرآن مجید الحق ہے. انہ الحق، انہ الحق، قرآن مجید حق ہے، حقائق پر مبنی ہے، حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے. تو جیسے کہ دو اصطلاحات ہیں سائیکالوجی کی، ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو من کی دنیا میں اپنے اندر تنہا بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں. یہ مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو ایک راستہ تو وہ ہے کہ آفاقی آیات کو دیکھو، اور قرآنی آیات جو ہے وہ اس کے لیے کیٹلیٹک ایجنٹس کا کام کرتی ہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں. توجہ دینا، دیکھو بھائی، آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، سورج کو نہیں دیکھتے، چاند کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے، ان کو دیکھو کوئی تمہیں یاد آئے گا. اور ایک وہ ہے جو اپنے من کے اندر آتے، اقبال جیسے کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کانٹ کا ذکر یہاں ہوا ہے. کانٹ نے بھی بالآخر اپنی ساری بحثوں کو سمپ کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں دو شواہد ہیں اہم ترین: دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. اب یہاں بھی دیکھیے کہ ایک ہے خارج کا، آفاق کا معاملہ، یہ ستاروں برا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اینڈ دی مورل لا ود ان، مورل لا، انسان کے اپنے اندر ایک ضابطۂ اخلاق موجود ہے. انسان جانتا ہے بائی از ویری نیچر کہ یہ شے بری ہے، یہ اچھی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. مورل لا انسان کے اندر ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کو قرآن مجید اس کو استعمال کرتا ہے ایمان بالآخرت کے استدلال میں. اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، وہ بات غلط ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نو، بدی بدی ہے، نیکی نیکی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ گندم از گندم بے روئے جو سے جو، نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نکلنا چاہیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، الٹا ہو رہا ہے بلکہ. لہذا ایک اور عالم کی ضرورت ہے جس میں یہ مورل لا پورے طور پر ایفیکٹو. یہ جو دنیا ہے، یہ عالم دنیا، یہ فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے، کامل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے، چاہے آپ نے غلطی سے کھایا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اسے کچھ اور شے سمجھا تھا، آپ کھا بیٹھے سنکھیا، تو آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، بہت واقع ہو جائے گا. مورل لا، یہ فزیکل لا یہاں پر مکمل ہے، ایفیکٹو ہے. لیکن آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کی زبان کو چھالا بھی نہیں پڑے گا. آپ حرام کی کمائی کھائیں گے، آپ کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا. لہذا مورل لا جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے، آپریٹو نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور عالم چاہیے. تو اس کے لیے دلیل جو ہے وہ مورل لا جو ہے بنیاد ہے. اب یہاں سورہ نور کے بارے میں جان لیجئے، یہ دو صورتیں قرآن مجید میں ایک طرح سے جوڑے کے مانند ہیں. اکثر تو صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. سورہ مزمل، سورہ مدثر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، جوڑے کی شکل میں ہے۔ لیکن یہاں ایسا مسئلہ ہے کہ یہ مدنی سورت جو آئی ہے قرآن مجید میں 14 مکی صورتوں کے بعد آئی ہے۔ اسی طریقے سے 8 مکی صورتوں کے بعد سورہ احزاب آئے گی، اور سورہ احزاب میں اور سورہ نور کے اندر بڑی مشابہتیں ہیں۔ پردے کے ابتدائی احکام جو ہے سورہ احزاب میں آئے، تکمیلی احکام سورہ نور میں آئے۔ یہ جو مدنی دور ہے حضور کی حیات دنیاوی کا، اس کا جو درمیانی زمانہ ہے، یہ اس دور کی صورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں، یہ بھی 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ بھی 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بھی درمیان میں وہ بعد میں آپ کو سناؤں گا آیت، بڑی جامع آیت آئی ہے، اور یہاں بھی بالکل درمیان میں 5واں رکوع، اور 5واں رکوع یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہوتی ہے کہ یہاں اس کے کوئی ہیرا لگا ہوا ہے، کوئی اور نگینہ ہے، اور دونوں سائڈز کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو صرف گھیراؤ ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیات نور جو ہیں یہ اس ہیرے اور نگینے کے مانند ہیں جو اس سورہ نور کے عین وسط کے اندر ہمیں ٹنگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں تمثیل کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بیان کیا گیا، اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور صاحب تو سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں اور دوسری بھی کتب سماویہ میں تمثیل جو ہے اور تمثیلات کا معاملہ بہت کثرت کے ساتھ آیا۔ اگر آپ بائبل، اور خاص طور پر اس میں سے میری مراد جو ہے وہ انجیل ہے، یہ جو گوسپلز ہے، 4 انجیلیں جو ہیں، اگر ان کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیل کے پیرائے میں بہت گفتگو کرتے تھے، بلکہ پوچھا بھی ہے آپ کے حوارین میں سے کسی نے کہ آپ بہت تمثیل کے انداز میں بات کرتے ہیں، فرمایا تاکہ وہی لوگ سمجھیں کہ جن کا سمجھنا مفید ہے۔ لیکن یہ جو اصولی طور پر بات ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ بہت سے مضامین ایسے ہیں جو بہت ہی لطیف ماورائی حقائق جو ہے کائنات کے، وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے پورے طور پر، اور جب ہمارے ذہن میں پورے طور پر نہیں آتے، ہمارے مشاہدے کی دنیا سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری زبان میں بھی اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے، مشاہدات سے بنی ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، اس کا ایک نام رکھا، ایک اور شے دیکھی، اس کو ایک اور نام دے دیا۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں مشاہدات ہیں، اسی سے ہماری زبان جو ہے وہ پروان چڑھ رہی۔ تو وہ ماورائی حقائق جو ہے، میٹا فزیکل ٹروتھس، جو ہائیسٹ، نہایت سٹل، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری زبان میں ادا ہونے کے قابل نہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ان کی پوری گرفت کر سکے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اندازہ ان کا انسان کو ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو، اگر نہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، نہ معلوم ہو کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارا طرز عمل درست نہیں رہے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا اگرچہ پورا تصور ہم نہیں کر سکتے، فرشتے کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، فرشتے کی ہستی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، فرشتے کی ہستی کا تصور ممکن نہیں ہمارے لیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور نے بھی زندگی میں صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں دیکھا ہے، ورنہ جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے حضور کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت حسین صحابی تھے، اکثر و بیشتر ان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبرائیل آتے تھے۔ صرف 2 مواقع پر آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل۔ ایک مرتبہ جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے نیچے جبل نور سے، تو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے دیکھا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، گھبرائے بھی تھوڑا سا خوف طاری ہوا، یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر چلے، پھر آواز آئی یا محمد، پھر آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ 30ویں مرتبہ آواز آئی تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھ گئی۔ اب آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل کو، پورا افق بھرا ہوا تھا، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ کہ پورا افق، ہورائزن ٹوٹلی وہ آکوپائڈ تھا ان کے وجود سے۔ تو اس ملکی شکل میں حضور نے ایک اس وقت دیکھا ہے، اور خوف طاری ہوا آپ پر، اور آپ نے گھر میں آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس کے بعد وہ
سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ، جب حضور کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل آئے ہیں معراج کے لیے، تو اس وقت بھی وہ انسانی صورت میں رہے، صرف سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر، جہاں سے آگے ان کا گزر نہیں تھا، جس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اگر یک سرے ہوئے برتر پرم، اگر میں اب ایک بال برابر بھی آگے بڑھا، بسوز تجلا بسوز پرم، میرے پر جل جائے گی۔ اس کے بعد حضور گئے ہیں تنخواہ آگے، اس موقع پر بھی حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کو ریویل کیا ہے اپنی پوری ملک کی شان کے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، وہ سدرۃ المنتہا پر جب حضور پہنچے اور حضرت جبرائیل پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کو اپنی اصل ملک کی شکل میں جو ہے وہ ریویل کیا، واضح کیا۔ تو حضور نے بھی صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، تو ہم کیا تصور کریں گے؟ لیکن یہ کہ ان چیزوں پر ایمان ضروری ہے، فرشتے پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے، لہذا اس کے لیے قرآن مجید میں تمثیلات کا پیرایا اختیار کیا گیا، مثال کے ذریعے سے، تاکہ چاہے آپ پوری بات نہ سمجھ سکیں، کچھ نہ کچھ دھندلا سا اثر آپ کے تاثر آپ کے ذہن پر قائم ہو جائے۔ اسی لیے یہاں فرمایا ہے، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخر میں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے، کما حقہ، جیسے کہ فی نفسی وہ شے ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن انسانوں تک اس کا علم منتقل کرنا ان کے محدود ذہن اور ان کی محدود زبان کے پیش نظر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں جو تمثیل آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پہلی بات تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس نور سے مراد وہ لائٹ نہیں ہے جس سے فزکس میں بحث کی جاتی ہے۔ یہ فزیکل لائٹ ہے، اصل میں اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اگرچہ یہ ہے کہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان کی ایک شے بنتی ہے۔ یہ وہ شے ہے جس کے بارے میں اب تک تو یہ کہا جاتا رہا ہے، ایک ہی شے ہے جو کانسٹنٹ ہے اس کائنات کے اندر، 1,86,000 میل پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے، جس میں کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جدید جو پوسٹ آئنسٹائن ایرا جو ہے فزکس کا، اس میں مانا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر بھی ویریشن ممکن ہے، بعض حالات ایسی ہو سکتی ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے اسی کے حوالے سے جو کاسمک جو ڈسٹینسز ہیں وہ ناپے جاتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں یہ 1,86,000 میل چلی، یہ نور کی شعاع، تو 1 سال میں کتنی چلے گی گنتی کیجئے، اس کو کہے کہ لائٹ ایئر، اور لائٹ ایئرز کے حوالے سے فلاں جو سیارہ ہے ہم سے اتنے ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر واقع ہوا ہے، تو لائٹ ایئر جو ہے وہ گویا کہ ایک یونٹ بن گیا۔ لیکن یہاں در حقیقت مراد وہ روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں استعارتاً استعمال ہوا ہے لفظ، اس لیے کہ نور جو ہے، روشنی، وہ اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ دیکھیے آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، لیکن یہ روشنی اگر گل ہو جائے، نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے نہ میں آپ کو دیکھ سکوں، تو ہمارا ویژن جو ہے، ہمارا دیکھنا جو ہے، وہ محتاج ہے در حقیقت اس روشنی کا۔ یہ روشنی واسطہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے حقائق کے ظہور کا۔ اسی طریقے سے ایک باطنی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، نور ایمان ہے، کہ جو ذریعہ بنتا ہے اس پورے کائنات کی جو مخفی حقائق ہیں، جو میٹا فزیکل ٹروتھس ہیں، ریئلٹیز ہیں، ان کو جاننے کا ذریعہ جو ہے وہ باطنی نور بنتا ہے۔ وہ باطنی نور جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو کہ حضور نے، جن کو صحابہ نے حبر الامہ مانا ہے، اور جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم، گہرا فہم عطا فرما، اور قرآن مجید کی تفسیر و تاویل کا علم عطا فرما۔
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں مثل و نور ہی کے بعد الفاظ جو ہیں محذوف ہیں. فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو اللہ کا نور ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نور ایمان. یہ نور ایمان جو مومن کے دل میں ہوتا ہے. مثل نور ہی فی قلب المومن کمشکات فیہا مصباح. اب یہ تمثیل چل رہی ہے، بڑی کمپلیکس تمثیل ہے. ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. یہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، اب تو طاق کا تصور ختم ہو گیا. دیواروں میں طاق بنائے جاتے تھے، وہاں جو ہے کوئی شمع رکھی جاتی تھی، کوئی دیا رکھا جاتا تھا. تو طاق ہو، مشکات فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے، چمنی ہے. پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، تو لالٹین کے اندر بھی وہ مٹی کے تیل کے ذریعے سے وہ جو بھڑک رہا ہے شعلہ، لیکن اس کے گرد وہ چمنی جو ہے وہ شیشے کا خول، تاکہ ہوا جو ہے ادھر ادھر اس شعلے کو اس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہ کرے، بلکہ وہ اسٹیڈی رہے، قائم رہے. نفس مطمئنہ جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ شعلہ جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رہے. تو یہ اور بڑے بڑے جو گلوبس ہوتے تھے پرانے زمانے میں، ہم تو بچپن میں استعمال کرتے رہے. لیمپ ہے اور اس کے اوپر گلوب سفید رنگ کا، دودھیا رنگ کا گلوب لگا ہوا ہے. تو مثل نور ہی فی قلب المومن، مومن کا نور ہوتا ہے، یعنی نور ایمان. اس کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک چمنی میں یا ایک شیشے کے اندر موجود ہے، گلوب میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ، وہ چمنی، وہ ایسے چمکتی ہے جیسے کہ چمکدار ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ چراغ جلتا ہے ایک ایسے درخت، مبارک درخت زیتون کے، ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکاد زیتھا، اور اس کا تیل جو ہے اتنا لطیف ہے، اتنا صاف اور شفاف ہے کہ وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. لو لم تمسسہ نار، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور، اور اگر آگ چھو لے تو روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے. اب اس کو یوں سمجھیے، پچھلے زمانے سے آپ کو معلوم ہے کہ تیل کے ذریعے سے دیا ہو، چراغ ہو، اس کے اندر تیل جلتا تھا. لیکن تیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کڑوا تیل ہے، وہ خود جو ہے آگ کو اختیار نہیں کرتا. آپ کو اس میں روئی کی بتی لگانی پڑے گی، وہ بتی سک کرے گی تیل کو، اس میں وہ تیل جلے گا. براہ راست تیل نہیں جلے گا، بلکہ تیل کو جلانے کے لیے آپ کو درمیانی ایک واسطہ بتی کا اختیار کرنا پڑا. لالٹین میں کیا ہوتا تھا؟ لالٹین میں بھی مٹی کا تیل ہے نیچے اس کے سٹور جو ہے، لیکن اس کے اندر سے بتی جو اوپر آ رہی ہے وہ وہاں سے تیل کو سک کر کے اوپر لا رہی ہے، اور اس بتی کے ذریعے سے وہ تیل جل رہا ہے. ورنہ براہ راست آپ دیا سلائی دکھائیں گے مٹی کے تیل کو، تو مٹی کا تیل تو نہیں جلے گا. اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے پیٹرول جو ہے وہ خود آگ کو آگے بڑھ کر پکڑتا ہے. یعنی یہ کہ چاہے ابھی اس کے پاس جو ہے وہ چنگاری نہ آئی ہو، اسی لیے آپ کہتے ہیں جہاں پر بھی یہ تیل کے جو اسٹیشنز ہوتے ہیں، گیس اسٹیشنز یا آئل پمپس وغیرہ جہاں، تو وہاں سگریٹ جلانا، ماچس جلانا سختی کے ساتھ منع ہے. اس لیے کہ کسی بھی وقت وہ پیٹرول جو ہے وہ پکڑ لے گا، دھماکہ ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی. یہ ہے فرق تیل اور تیل کے اندر. اب ظاہر بات ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، پیٹرول کا بھی وجود نہیں تھا، انسان نہیں جانتا تھا، پیٹرول سے واقف نہیں تھا. لیکن انتہائی صاف اور شفاف تیل ہونے کے اعتبار سے زیتون کا تیل، اور زیتون بھی عام نہیں، ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. اس کو کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہ یا تو وہ کسی اونچائی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر درخت کھڑا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر سارا دن جو ہے سورج کی تمازت جو ہے وہ اثر کرے گی. صبح کے وقت بھی سورج پڑ رہا ہے، شام کو بھی ہے، اس لیے کہ یہ تو کوئی اوٹ نہیں ہے. شرقی درخت ہے، فرض کیجئے کوئی جھنڈ ہے،
اس کے مشرق میں جو درخت ہوگا صبح کی دھوپ تو اسے ملے گی، شام کی دھوپ تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کے اور سورج کے درمیان جو مغرب کے اندر اس کے جو درخت ہے وہ آڑ بن جائیں گے۔ اگر کوئی غربی ہے تو صبح کی دھوپ اسے نہیں ملے گی، اسے صرف جو ہے شام کی دھوپ ملے گی۔ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی نہ غربی، یا تو یہ کہ کھلے میدان میں ایک درخت ہے، پورا دن دھوپ کی تمادر، ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے درختوں کے اندر اس کی اصل سورس جو ہے وہ تو سولر انرجی ہے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے وہ سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے، اسی انرجی کو آپ بعد میں لکڑی کو جلا کر آگ نکال لیتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اس میں سٹور ہوئی ہے سولر انرجی۔ لیکن یہ کہ وہ درخت زیتون کا، وہ شجرہ مبارکہ زیتون کا کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ جس کو پورا دن جو ہے دھوپ کی تمازت ملتی ہے، اس کا تیل اتنا صاف ہوتا تھا کہ بھڑک اٹھنے کو تیار، جس کی آج جو ہے کامل مثال ہمارے سامنے پیٹرول ہے۔ یہ مثال ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت، تو اب یہاں پہ در حقیقت کیا بتایا گیا؟ دیکھیے ہمارے سینے کی جو شکل ہے، اگر پنجرہ جو ہے سامنے آپ کے موجود ہو تو آپ کو معلوم ہوگا سینہ جو ہے وہ ایک طاق کے مانند ہے، جس طریقے سے پہلے زمانے میں طاق ہوتے تھے۔ ڈائفرام اوپر نیچے ہے اس کے، جو اس کا بیس بنتا ہے، اور اس کے اوپر ریسٹ کیے ہوئے دل، یہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور سماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لم یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ بندہ مومن کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کے لیے یہ قلب مومن جو ہے اس کے اندر نور کی مثال ہے۔ اس میں ایک تو فطرت کا تیل ہے، وہ فطرت کا تیل صاف اور شفاف، کسی کا اتنا صاف اور شفاف تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہی نہیں لگی، ادھر حضور نے بات کی ادھر کو فوراً ایمان لیا ہے، اس لیے کہ وہ روحن شفاف تھا، نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، گویا کہ خود ہی اندر سے ہی بےتابی ہے آگے بڑھنے کے لیے، بڑھ کر آگے جو ہے وہ تھاما جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے آگ کو۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ جیسے ہی نور وحی سامنے آیا، وہ آئینہ قلب جگمگا اٹھا، اس لیے کہ اس کے اوپر کہیں تکدر نہیں ہے، کہیں پردے نہیں ہے، کہیں ذہول نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ تعصبات، کچھ اور طرح کے تکبر، حسد، اس کے پردے ہوتے ہیں، تو ان کو وقت لگ جاتا ہے وہ پردے ہٹنے میں۔ لیکن یہ کہ قلب کے اندر معرفت خدا بندی اور محبت خدا بندی موجود ہے، جیسے ہی آئینہ وحی سامنے آیا، وہ جیسے ہی نور وحی سامنے آیا، وہ اندر کا آئینہ جو ہے جگمگا اٹھتا ہے، اور یہ دونوں سے مل کر پھر نور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ نور علی نور، یہ نور ہے نور پر، دو نور، نور فطرت، یہ لفظ بہت مرتبہ استعمال کر چکا ہوں، فطرت کے اندر نور، یعنی وہی جو ہمارے اندر روح ربانی موجود ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور روح کا مسکن قلب ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت نور ہماری فطرت کا۔ اور دوسرا نور قرآن، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن نور ہے۔ جب ان دونوں کا امتزاج ہو گیا، دونوں جمع ہو گئے، اور اس نور وحی سے وہ آئینہ، وہ نور جو ہے فطرت کے اندر وہ جگمگا اٹھا، تو اس کا نام ہے نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ ٹکڑا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو ایمان کی ماہیت، ایمان کے اجزائے ترکیبی سمجھانے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے تمثیل کا پیرایا، کما حق کو سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ جیسے کہ ایک صاف شفاف تیل جو ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہوتا ہے، پیٹرول تو گویا کہ آگے بڑھ کر دیاسلائی جو ہے اس کو خود پکڑ لیتا ہے، بجائے اس کے کہ دیاسلائی جا کر دکھائی جائے اس کو۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا وہ نور فطرت محفوظ ہوتا ہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں فطرت سلیمہ، پرورٹڈ نہیں ہے،
اس کے اوپر خواہشات، شہوات، تکبر، حسد، اس کے پردے نہیں آ گئے، بلکہ وہ بالکل سلیم سالم حالت کے اندر وہ موجود ہے۔ اس کے سامنے جیسے ہی نور وحی آئے گا، اسے وقت نہیں لگے گا، فوراً جگمگا اٹھے گا، اور یہ ہوگا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس کا علم کامل ہے، ہر شے کی اصل حقیقت اس پر واضح ہے، ہر شے جیسے کہ وہ فی نفسہ ہی ہے، جو اس کی اصل ماہیت ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمثیل، تمثیل بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ ان حقائق تک اگر از خود رسائی نہیں کر سکتے ان کے اذہان، تو کچھ نہ کچھ تصور اس کا دے دینا ان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہدایت کے لیے لازمی ہے۔ اچھا، اب جن کے دل میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی شخصیت کا ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی یاد کیجئے، سورہ آل عمران کے آیات میں بھی آیا تھا، جن لوگوں کے ایمان کا وہاں تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد ان کی شخصیت، ان کے کردار کا ایک نقشہ دکھایا گیا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں جانے دینا، تکلیفیں جھیلنا، برداشت کرنا، پرسیکیوشن کو برداشت کرنا، ٹارچر کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہ ایک تصویر کا رخ ہے، اس کا تعلق خارج سے ہے۔ خارج میں باطل کے ساتھ کشاکش، باطل سے مقابلہ، باطل کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرنا، یہ خارج کا معاملہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے، چونکہ میں نے کہا تھا وہ ایکسٹروورٹس کا معاملہ تھا، یہاں انٹروورٹس کا معاملہ ہے۔ یہ جو داخل اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی والا جو معاملہ آیا ہے ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے، یہاں ایمان کا ظہور کس شکل میں ہو رہا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، یاد کیا جائے، اس کے نام کی مالا جپی جائے۔ یسبح لہ فیہا، وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، وہ ان گھروں میں اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ رجال، وہ جوان مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی دھندا، نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی سودا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ اور اس سب کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے، لرزاں و ترساں رہتے ہیں جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ لام عاقبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر اور جزا عطا فرمائے گا انہیں ان کے اعمال کی۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کے اعمال کا بھرپور صلہ تو دے گا، وہ تو حساب کتاب سے ہوگا۔ پھر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ اپنے فضل سے اور اس میں اضافہ کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ دیکھیے، اب یہ دو رخ آ گئے ہیں بندہ مومن کی شخصیت اور کردار کے، دو رخ۔ ایک کردار ہے خارجی، ایک کردار ہے داخلی، اندر اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے اطمینان کا ہونا، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے ذکر میں کسی شے کو آڑے نہ آنے دینا، کاروبار دنیاوی ہو، کوئی اور سودا ہو، لین دین ہو، کہیں بھی اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ شے انسان کو باز نہ رکھ سکے۔ اور پھر بھی خوف، لرزاں و ترساں، ان کی زندگی کا یہ سارا نقشہ جو ہے دیا جا رہا، یہ ایک پکچر ہے۔ اور بندہ مومن کی شخصیت کی مکمل تصویر ان دونوں کو جوڑنے سے بنتی ہے۔ ہوتا یہی ہے اکثر و بیشتر، بعض لوگوں کا رجحان اس پہلے رخ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دوسرے کی طرف کم ہوتا ہے، بعض کا دوسرے کی طرف زیادہ ہے، پہلے کی طرف کم ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل فارغ اور خالی رہ جانا، ایک یک رخی شخصیت، وہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ اسلام کو وہ شخصیت مطلوب ہے جو ایک طرف فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا،
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اب دیکھیے وہاں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ ذکر کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کا ذکر ہے، کچھ ذکر نہیں۔ لیکن دوسرا رخ کیا ہے؟ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، ان گھروں میں مراد ہے مساجد۔ یہ مساجد کے بارے میں ایک قول نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، امام راضی نے، یہ مساجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے مراکز ہے، اور جس طرح تم آسمان پر ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، آسمان والوں کو زمین میں یہ مسجدیں جو ہے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نور ربانی جو ہے در حقیقت جہاں اللہ کی یاد کی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، آسمان والے دیکھتے ہیں زمین کو تو وہاں یہ مسجدیں ستاروں کے مانند چمکتی ہوئی نظر آتی۔ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع، انہیں بلند کیا جائے۔ مسجدوں کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ ان کی ایک حیثیت نمایاں ہونی چاہیے، بہت زیادہ تکلف تو نہیں ہے جو بھی ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، تسنع اور تکلف اور آرائشیں، یہ نہیں، سادہ، لیکن یہ کہ وہ محسوس ہونا چاہیے جو بھی آبادی ہے اس میں ایک نمایاں مقام معلوم ہو، نمایاں حیثیت نظر آئے۔ کبھی کبھی ٹرین پر سفر کرتے ہوئے یہ نقشہ نظر آتا ہے، کسی گاؤں کے پاس سے گاڑی گزر رہی ہے، کچے گھروندے ہیں لیکن ساتھ درمیان میں ایک مسجد جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہی ہے، وہ دوسرے گھروں سے بلند ہے، چاہے وہ کوئی زیادہ خود نہیں، کوئی بڑی عالیشان نہیں ہے، لیکن اپنی آبادی کے اعتبار سے اس کا جو ایک نمایاں حیثیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور پھر اس میں ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپی جائے۔ بالغدو والآصال، غدو جو ہے یہ مصدر ہے اس لیے اس کی جمع نہیں آتی، آصال اصیل کی جمع ہے، شاموں، اصیل کہتے ہیں شام کو، شاموں میں مراد یہ ہے کہ شام کے اوقات میں آپ کو معلوم ہے نمازیں متعدد ہیں، اور صبح کا نصف جو ہے دن، نصف النہار پر اگر آپ تقسیم کریں گے دن کو تو نصف النہار سے پہلے ایک نماز ہے، صرف فجر کی نماز، باقی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دیا ہے میرے اور آپ کے لیے، جو بھی دنیاوی دھندے ہیں، جو بھی کاروبار معاش ہے اس کے اندر لگیے۔ لیکن اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جیسے ہی سورج ذرا ڈلکا، اب ظہر آ گئی، اب عصر آ گئی، اب مغرب آ گئی، اب عشاء آ گئی، وہ تابڑ توڑ، اور آپ کو معلوم ہے سردیوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو چل میں آیا، ایک نماز سے فارغ ہوئے نہیں کہ دوسری نماز کا وقت تیار ہے، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ لہذا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب رجال کا لفظ آیا، وہ جوان مرد، ہمت کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ ایسے لو لگا لینا کہ کوئی شے جو ہے مانے نہ ہو سکے ذکر الہی میں اور نماز میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے۔ وہ جواں ہمت لوگ، وہ جواں مرد لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی سودا لین دین ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نماز کی ادائیگی سے، و ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور اس سب کے باوجود ان کے دلوں کا حال کیا ہے؟ ان کا تواضع جو ہے اللہ کے سامنے، عاجزی، ان کا جس طریقے سے کیفیت اللہ کے سامنے ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، رقیق القلب ہے، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو جزا دے بہترین ان کے اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ، اور اس جزا پر اضافہ کرے اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دینا تو پھر بغیر حساب دیتا ہے، اس کے فضل کا پھر کوئی حساب نہیں ہے۔ جہاں تک اجر کا تعلق ہے وہ حساب سے ہے، لیکن فضل بے حساب، جتنا چاہے اللہ دے، کوئی اس کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔